آخری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ نہیں، آخری سے پہلے وطر کے بعد نفل. بھیا وطر کے بعد نفل ہیں، کتنی مرتبہ اس کی تشریح کریں؟ کیوں یہ بار بار سوال کرتے ہیں؟ وطر کے بعد نفل ہیں. آپ سوچیں نا، ایک مرتبہ ایک طاق عدد جب ملا دیا جائے گا تو ہمیشہ وہ طاق ہی رہے گا. عشاء کی کتنی رکعتیں تھیں؟ 4 فرض تھے، 2 سنتیں تھیں، 6. جب 3 وطر آپ نے پڑھے تو 9 ہو گئے. اب اس میں آپ 100 ملائیں یا 50 یا 100 ملائیں یا 10 ملائیں یا 2 ملائیں، 4 6 8 جتنا ملا دیجیے، یہ ہمیشہ طاق ہی رہے گا، کیونکہ ایک مرتبہ طاق آ گیا نا. رات جو شروع ہوتی ہے اس کی نماز طاق ہے، مغرب. رات کی دوسری نماز وہ بھی طاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تہجد کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے تاکہ طاق رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وطر، اللہ طاق ہے ایک، وَيُحِبُّ الْوَطْرَ، اور پسند کرتا ہے کہ طاق رہے. مثلا آپ نے 2 لیٹر پٹرول ڈلوانا ہے، اسے 3 کر لیں، 1 کر لیں. طاق عدد کو ترجیح دینی چاہیے اس نسبت سے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ صرف طاق ہی میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں آگے 28 اور 26 ہوا رکھنی تھی ٹائرز میں، اسے 27 اور 25 کر لیجئے، بڑھا لیجئے، کم کر دیجئے. ایک آدھ پاؤنڈ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح سے جڑتا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا نا، آدمی در حقیقت سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے. ہم سب لوگ جو کچھ سوچتے ہیں وہی. سوچ میں پازیٹو ہونا اور سوچ میں بلندی کا ہونا انسان کو بلند بناتا ہے. جب سوچتا رہے گا نا کہ اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے کیا سوچے گا کہ خدا کیا ہوگا؟ اب بچتا ہے، پھر بچاتا ہے آہستہ آہستہ. اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں عمومی طور پہ امت کا تعلق اللہ سے 2 صفات کے علاوہ گویا رہا ہی نہیں. یا تو اس سے رزق مانگنا ہے یا گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو جو کبھی دعا مانگتا ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں قرآن کی تفسیر لکھ لوں. کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کہتا ہو کہ اللہ تو ہی میرا ہو جا؟ کوئی آدمی اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہو؟ ہم اعلیٰ پیمانے کی باتیں تھوڑے ہی سوچتے ہیں. ایک آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے وزیر اعظم بنا دے، مہربانی فرما، میں اس قوم کے حالات ٹھیک کر دوں گا. یہ اس کی بلندی ہے، وہ مانگتا ہے، بھئی ٹھیک کرتا ہے، اس کی سوچ ہے. عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھو تو ان کی دعائیں یا رزق پہ مشتمل ہوتی ہیں یا گناہوں کی معافی پہ، باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی ہے جو کبھی اللہ سے کہتا ہو کہ اللہ یہ اب سارا پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات ہو گئے ہیں، اے رب کوئی توفیق دے، میں چائنیز زبان سیکھ لوں، میں پڑھ لوں اللہ اس. کوئی ہے جو کہتا ہو کہ اللہ آج کل بڑی سستی ہو رہی ہے پڑھائی میں، روزانہ 200 صفحے بھی نہیں پڑھے جاتے، مہربانی کر کوئی وقت میں برکت دے، 400-500 تو پڑھوں، ورنہ بالکل ہی جاہل رہ جاؤ. ہماری سوچ کا انداز جو ہے نا، وہ خود ہم قومی اعتبار سے پستی میں ہے. اس کے علاوہ مانگنے ہی نہیں کہ اللہ گناہ معاف کر دے اور اللہ رزق دے دے، حلال دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. او یار اس سے اوپر بھی اٹھو. کوئی ہے جو کہتا ہو کہ اے رب اپنی کوئی صفت مجھے بھی عطا کر. اللہ کی کسی صفت میں اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. ایک کرن اور ایک تجلی پڑ جائے، آدمی کیا سے کیا بن جائے. اس لیے یہ جو وطر ہے نا، اللہ کو پسند ہے طاق، اور طاق عدد کو ترجیح ملنی چاہیے. وطر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھتے تھے. حدیث میں آیا ہے. ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس لیے وطر کے بعد 2 نفلوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آ گیا ہے، فضیلت کے لیے کافی. رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز وطر بناؤ. سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نفل 3 وطر کے بعد پڑھیں گے سب سب طاق ہی بنتے چلے جائیں گے نا، جفت تو کوئی نہیں بنے گا. ایک مرتبہ آپ نے 3 ڈال دیا، بس کافی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان کے معمول مختلف ہوتے رہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جوانی میں اور، ادھیڑ عمر میں اور، بڑھاپے میں اور، معمولات بدلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے تھے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایسے بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ ان کے بال آدھے کان سے نیچے آئے ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے تھے اور وہ ان کے کونے نوکیں جو تھی بالوں کی آپ کے کندھوں کو چھو رہی تھی۔ اب یہ وقت اور حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتے تھے، آخری جب دن آئے تو جسم مبارک بھی بڑھ گیا تھا اور طاقت کمزور پڑ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ وہ تو مشہور قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ایک دن بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا عبداللہ جوان لڑکے ہو بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا پورا ثواب ملے گا۔ یہ اب آ رہا ہے نا رمضان، اول تو تراویح پڑھنے ہی نہیں کوئی آئے گا۔ یہ ہے پست ہمتی، ایک پارہ نہیں سنا جاتا، 3 پارے سنتے تھے ہمیشہ امت میں، 3 پارے تراویح میں روزانہ مستحب ہے، عالمگیری میں لکھا ہے۔ آپ کے اسلاف ایسے تھے ایک ہفتے میں قرآن 5 پارے روز پڑھے، چلو قرآن پورا ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 75-80 سال کے تھے، بیت اللہ میں آئے، امیر المومنین نے فرمایا دروازہ کھولو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ لوگوں نے کہا حضرت کھانا، کہنے لگے میں 2 رکعتیں پڑھ لوں پھر کھانا کھا لیتے ہیں، ان کا پڑھ لو۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلا، اندر گئے اور دوست کہتے ہیں ہم مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے حضرت آئیں گے آئیں گے آئیں گے، آخر ہم میں سے اٹھ کے گیا تو دوسری رکعت میں سورہ والناس پڑھ کے انہوں نے رکوع کیا اور باہر تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا حضرت کیا ہوا؟ ان کا میں نے کہا قرآن ہی پڑھ لوں۔ تو ہم نے کہا پھر؟ تو کہنے کہ چلو اب روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ خلافتیں ایسے ہی نہیں قائم ہو گئیں اور یہ امارتیں ایسے ہی نہیں چل گئیں۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم قتل کر لو میرے شوہر کو، امیر المومنین کو، لیکن میں بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں بیوی کی حیثیت سے رہی ہوں اور کتنی مرتبہ یہ گھر آیا ہے، دروازہ بند کیا ہے اور اس نے 1 رکعت میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا اس عمر میں۔ عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، یہ ان کی حالت تھی۔ اب تراویح آ رہی ہے نا، اس تراویح میں دیکھنا کیسی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وتر کے بعد تو 2 نفل اتنے جوان بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت کھڑے ہو کے پڑھو، جوان لڑکے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا سو۔ عبداللہ اٹھ کے چل پڑے مسجد نبوی، 9 مسجدیں تھیں نا مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں انہیں امام مقرر کیا، یہ چل پڑے، جا کے دیکھا تو اتفاق ایسا کہ عشاء کی نماز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہی کے نفل پڑھ رہے۔ بڑی محبت تھی عبداللہ سے، بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں پہ خاص نظر التفات اور چشم کرم رہی ان میں عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو بلایا ایک دن اور کہا عبداللہ ہمیشہ اپنے باپ کی مان کے چلنی ہے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو جو آتا تھا کہتا تھا عبداللہ کدھر جائیں، مفتی بھی تھے نا، کہتے تھے علی کے لشکر میں جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ رپورٹ مسلسل سنی تو انہوں نے عمر بن العاص کو بلا دیا، کہنے کا عمر یہ تمہارا بیٹا ادھر کھڑا ہے اور لوگوں کو علی کی طرف بھیج رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، سمجھاؤ اس پاگل کو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود آئے اور کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو ادھر بھیجتے ہو اور خود یہاں کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا میرے والد یہاں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر معاملے میں ان کی ماننا ہے، بس اس حکم کیے ادب کے پیش نظر کھڑا ہوں ورنہ حق ادھر ہے۔ ان کا انہوں نے فرمایا تھا والد کی ماننا ہے بس۔ تو عبداللہ سے بڑی تعلق تھا۔ عبداللہ نے کیا کیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، یہ محبت ہی تو ہے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، سلام پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور
ہنسے اور اپنا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، سر پہ، اور فرمایا بتائیں عبداللہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، یہ ہوا ہے۔ تو آپ نے عبداللہ اس سے صحیح کہا ہے، کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرو۔ کہا آپ تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب نہیں چاہیے؟ یہ بات کون کہہ سکتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا عبداللہ مجھے بھی ثواب چاہیے، لیکن جب سے بڑھاپا آیا اللہ نے کہا آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو پھر بھی پورے ہی ثواب دیں گے۔ اس لیے وطر کے بعد جو نفل ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے۔